موت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں. قرآن کہتا ہے امر ربی ہے. امر ربی کیا ہوتا ہے؟ موت ہے کیا؟ اور اصل میں موت کو کن الفاظ کے ساتھ وضاحت میں اتارا جائے؟ امر کا لفظ عربی میں حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کی جائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ مضمون سورۃ الملک میں بھی آیا، سورہ ہود کے اندر بھی آیا. اس سے ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ موت اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے کریٹ کی ہے، یہ کریشن ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ ہماری تو صفت ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کو تو موت نہیں ہے، وہ الحی القیوم ہے. اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا موت کو ایگزیکیوٹ کرنا کسی کے اوپر، یہ اس چیز کا اعلان ہے خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے. اچھا، ہاں جی، موت وہ چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہی ہے. میں ابھی توحید کے کانسیپٹ میں سے ڈسکس کر رہا ہوں، فکر آخرت والا اینگل بالکل اس کا الگ ہے، وہ تو ایک الگ سے 1 گھنٹہ اس پہ بولا جا سکتا ہے. اصل میں اس کی تھیم پہ آ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے اور مخلوق میں فرق بتایا موت کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ ان سے کہو قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور جتنی مخلوق ہے اس کو ہلاک کر دے. وہاں غصہ ہے کہ موت کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا، ہلاک. تو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم فرمائے. کافر کس زون کے اندر ہے؟ ہم تو اپنی جانوں کے حوالے سے بھی کسی کے یعنی محتاج ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اکثر احادیث میں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر بار بار موت کو طاری کرنا اس اللہ کے لیے مر مٹنے کو پریزنٹ کیا توحید کے لیے. پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. یہ میں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے آپ کو موت کا کنسیپٹ سمجھا رہا ہوں تو بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں، جو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی، اور نہیں ہو بھائی خدا کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، وہ ملک الموت کے ذریعے موت کو طاری کرتا ہے. تو موت ڈفرنس ہے خالق اور مخلوق کا. ٹھیک ہے. اور یہ تلوار اللہ نے لٹکائی اس لیے کہ تاکہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تم نے مر کے اس کے پاس جانا ہے اور اس کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اس دن سے پہلے تیاری کر لو. اور نور علی نور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی بھی فرما دی کہ کوئی شخص اگر کہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس اخلاقی حص کے سبب جو میرے اندر موجود تھی، پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر میرے اندر یہ اخلاقی حص ہے کہ ہر انسان جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، سچ کو اچھا سمجھتا ہے جب تک اسے کو پرورٹیڈ نہ کرے. کسی کے ساتھ خیر خواہی کو اچھا سمجھتا ہے، برائی کو برا سمجھتا ہے. ہالی ووڈ کے فلم کے اینڈ کے اوپر بھی سچ کی ہیرو کی جیت کیوں دکھائی جاتی ہے؟ ہماری انسٹنکٹ میں ہے. انبیاء کی تعلیمات کے بغیر بھی وہ اخلاقی حص جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے، انسان اکاؤنٹیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے میرے تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ترنا یہ کہ نور علی نور کی ہے، جو سورہ نور کے اندر ہے نور علی نور. ایک ہماری اخلاقی حص کا نور اور دوسرا وحی کا نور جو انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک بات پہنچائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اکاؤنٹیبل ہیں. اور یہ تلوار جو لٹک رہی ہے نا، یہ انسان کا قبلہ درست رکھتی ہے. اگر میرے بھائی ہم نے مرنا نہ ہو پھر خدا ہماری ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ چیز اگر ختم ہو جائے، میں نے مرنا نہ ہو، مجھے بڑھاپا نہ آئے، مجھے بدحالی نہ آئے، ہمیشہ خوشحال رہوں، تو خدا میری ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہی چیزیں آپ کو جنت میں مل جائیں گی. انجینئر صاحب، آپ نے ابھی قرآن کی آیت کوٹ کی. اب سوال تو میں نے موت کے ضمن میں کرنا ہے، مگر اس آیت نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و زندگی پیدا کی ہے لیبلوکم، آزمائے.
بھلا جس کے پاس سارا علم ہے وہ کیوں آزما رہا ہے؟ یعنی آزماتے تو وہ ایگزامن والے ہیں، انویجیلیٹر ہیں کہ جن کو پتہ لگ جائے کہ رزلٹ کیا ہے، اس کے پاس تو علم ہے. یہ آزمائش ہے کیا؟ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل سٹیک پہ نہ لگے. اگر اللہ تعالیٰ بغیر آزمائے کسی کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دے تو قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور حجت کے طور پر یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ آزما کے تو دیکھتا. ہم تو ایسے نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس لیے رکھی تاکہ یہ چیز جسٹیفائی ہو کہ جس نے بھی جہنم کمائی ہے وہ خود کمائی ہے، جس نے جنت کمائی ہے خود کمائی ہے. اہل سنت کا عقیدہ نہ جبریہ والا ہے نہ قدریہ والا، ہم درمیان میں کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے، اور جن چیزوں کا نہیں دیا اس کے بارے میں ہم سے پرسش بھی نہیں ہوگی. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ فلاں کیوں تھے، تم فلاں جگہ کیوں پیدا ہوئے، تمہارا قد اتنا کیوں تھا، تمہاری آنکھوں کا کلر ایسا کیوں تھا. اس کے بارے میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. یہ چیزیں ڈیسٹنی سے، تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں. اور جو چیزیں اللہ نے مجھے ہدایت کے طور پر چیزیں دکھا دی اور مجھے اختیار دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی. لیکن دنیا میں اللہ نے اختیار دے کر آپ کے اوپر گرفت نہیں فرمانی. الٹیمیٹلی گرفت اس دن ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، سارے کے سارے اس کے نافرمان ہو جائیں، سارے کے سارے تابع فرمان ہو جائیں، لیکن فرق ہمیں پڑتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے. اچھا. اور انہیں نیکی اور برائی کا مادہ ودیت کر دی ہے. فرشتے وہ تھے کہ جنہوں نے رب کی چوائس سے اللہ کو چوز کیا تھا، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کریں گے. اور اس میں میں بڑا بھاری جملہ بولتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہیں نا کہ انجینئر صاحب آپ میرے ساتھ اپنا ایمان ایکسچینج کر لیں، تو میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اپنی ول سے اپنے رب کو چوز کیا ہے. یہ وہ کوالٹی ہے. جبرائیل کے پاس لاکھوں کوالٹیز ہوں گی، لیکن ہاں وہ بائی ڈیفالٹ ہے. میں نے اپنے رب کو خود چوز کیا ہے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے. اللہ اکبر. اور اسی کی وجہ سے جنت انسان کے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے. کیا بات ہے. دیکھیں اس پہ ایک اور میرا جملہ بڑا بھاری لے جائیں کہ انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس گاڈ کو لیا ہوا ہے، اور خدا کے لیے سب سے سیریس جو ہے نا وہ انسان ہے. دیکھیں یہ پوری کائنات انسان کے لیے، قرآن میں ہے سورہ ہود میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ زمین و آسمان اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے. یہ ساری کائنات کا مقصد انسان کو آزمانا تھا. تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، خواہ وہ سورج ہو، چاند ہو، ہاں سب کچھ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایون فرشتے آپ کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. فرشتے آپ کی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں. یعنی اس کائنات میں سب سے سیریس کریشن کوئی اللہ کی ہے نا تو انسان ہے. اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یعنی اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جس نے خدا کو سیریس نہ لیا وہ مارا گیا. اور اس پہ ایک اور جملہ میرا، جس شخص نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. اللہ اکبر. ہاں جو وہ چاہے گا وہ اسے ملے گا. اور جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری، آخرت وہ پھر آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا. پھر اللہ اس کے ساتھ جو کرے گا وہ کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار. آمین یا رب العالمین.